السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے. 3 اپریل 2026. 6 اپریل کو عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ یا کیس, اور کیا ہو رہا ہے ذرا کچھ تو ہے, ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. فیصلہ بھی جاری کر دیا, ورنہ اس طرح فیصلے جاری نہیں ہوتے تھے, اور بہت سی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. چلا اس پہ بھی ذرا گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی زبردست بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس خادم صاحب فرنٹ لائن پہ کھیلنے والے جج ہیں. مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے, دیکھتے ہوئے. اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 160 روپے پر چلی گئی ہے, اور اس پہ کیا گفتگو ہو رہی ہیں, اور قیمت جو بڑھائی گئی ہے, کیا یہ اجازت دیتا ہے آئین اور قانون اس بات کی, اس پہ ساری گفتگو کریں گے ہم. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیٹرولیم قیمتوں کا جو میں دیکھیں, یہ جو ڈالا اور ساتھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 160 روپے کے قریب 161 روپے کے قریب آئی ہے, وہ بھی ساتھ آ گئی ہے. کچھ تھوڑی سی ٹیم نے ریسرچ کی کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ قیمت ہے پیٹرول کی 458 روپے, امریکہ کا گورنمنٹ 250 روپے. یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہتا. یہ انفارمیشن جیسے بھی اکٹھی آئی, ہم نے عدالت کے سامنے حکومت آ کے اس کو ڈینائی کرے اس بات کو. انڈیا میں 290 روپے سے 310, ترکی میں 360 روپے, بنگلہ دیش میں 285 روپے, سری لنکا میں 350 سے 365, متحدہ عرب امارات میں 190 اور 150. جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں تیل کی قیمتیں, جی ہیں, بتانے کا مقصد آپ کے سامنے. یہ اس پہ میں نے پھر میڈیا وہ کچھ ایک پریس اسٹیٹمنٹ جو ہے میں نے وہ جاری کر دی, وہ بہت سے لوگوں تک. اور میں نے بنیادی طور پر جو سمجھنا ہے اس سارے معاملے کو جب میں اٹھا کر لے کے آیا ہوں, تو میں نے پیٹرولیم کی قیمتوں کو استحصال ہے نا, یعنی آپ کس بنیاد پر بڑھا رہے ہیں. 161 روپے کس بات کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی؟ دیکھیں نا, ایک غریب آدمی موٹر سائیکلسٹ ہے, اس بیچارے کی تنخواہ کتنی کیا ہے. یعنی اگر 190 روپے 1 لیٹر میں دینا ہے, 2 لیٹر روزانہ کا, تو 60 لیٹر کو اگر 60 کو 200 سے ضرب دے تو 12,000 روپیہ بنتا ہے جناب. 12,000 ہی بنتا ہے. بہرحال 12,000. اچھا, میں ویسے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بیچارہ غریب آدمی, یعنی غریب آدمی کو اس طرح مارنا ہے, استحصال اور اس کو کہتے ہیں. آپ لیں جو بین الاقوامی بتایا جا رہا ہے سبسڈی, یعنی ہمیں سمجھایا جائے کون سی سبسڈی دے رہی ہے اس کے اندر آپ نے. اور یہ عمران خان کے دور میں بہت زبردست نظام تھا, وہاں پیٹرول کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھتی تھی. اگر وہاں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 10 روپے کے قریب شروع ہوئی تھی اور وہ شرح سے چلی آ رہی, وہ بیسیکلی یہ ہوتا تھا, وہ پیسے اکٹھے ہونے ان علاقوں میں لگانا کہ جہاں سے ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ نام ہی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, نام کو اگر دیکھا جائے نام بھی تو یہی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ 1 روپے سے 10 روپے جب مرضی دل چاہے آپ کی جو انتظامیہ. اور یہی میں کہتا تھا کہ 26ویں 27ویں ترمیم کا نقصان یہ ہے کہ عدالتوں کو خاموش بٹھا دو. عدالتیں تو پوچھنے والی. منسٹر جسٹس جب پوچھا تھا جنگ عظیم میں تو عدالتیں کام کری, کہا گیا یہاں بس رہنے ہی دیں. بہت سی کہانیاں, میں کیا گفتگو کروں آپ کے سامنے. لیکن اگر اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس نظام کو اس طرح لے کے جائیں. خدا را مت یہ کام کریں, آپ مت نظام کو اس طرف لے کے جائیں, مت حالات ایسے بنائیں کہ یہ نظام آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ کو جگہ بھی کہیں نہ ملے. میں بتا دوں آپ کو, سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے. لیکن جن پہ تھا, جن پہ لوگوں کو ٹرسٹ زیادہ تھا, سوچنے والی بات ہے کہ وہ کہاں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اب بنیادی طور کے اوپر جو ہے نا, اسی کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے جو کفایت شاری کے نام پر آ گیا. اگر 25 سے زیادہ, میں نہیں, کل سارا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہے ہیں. تو یہاں پنجاب کے حوالے سے کچھ میرے پاس ایک باقاعدہ فون آئے مجھے, انہوں نے کہا جی وہ 10% کٹوتی کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے دیں کہ ہم نے خود اپنی مرضی سے ایک غریب آدمی پہ پہلے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دی, اور 10% بیچارہ تنخواہ کہاں سے گزارا کرے گا جی. 2 دن کی سن رہے تھے, شاید تنخواہ کاٹنی تھی. لیکن یہ اگر ہو رہا ہے, اس پہ بھی میں نے میڈیا سے گفتگو کی, وہ ٹویٹ بھی میں نے کیا اس پہ. میں تو یہی کر سکتا ہوں جناب, میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں, میں یہی کر سکتا ہوں سر. اور میں یہی آواز اٹھاتا رہوں گا, میرا کام آواز اٹھاتے رہنا ہے. اور ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ تک کہ اصل حالات اور واقعات آپ تک بتاتے رہیں. پیوستر شجر سے امیدیں باہر. دیکھیں استحصال اس نظام کو, اور اچھا میں بار میں ٹویٹ کر رہا ہوں اور میں چیلنج کر رہا ہوں, بتائیں کس بنیاد پر یہ لگا رہے ہیں پیٹرول, آپ قیمتیں کس بنیاد پر بڑھا رہے ہیں. کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس, کوئی جواب نہیں. آ جائیں آ کر بیٹھ جائیں, قوم کو آ جائیں, کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. کیا کریں, میری مجبوری ہے, میں نے عدالتوں کے سامنے ہی جانا ہے, اور عدالتوں کی مرضی ہے کہ جو اس طرح کا مرضی انصاف دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. اور سلمان صاحب نے ایک اچھی اپلیکیشن دے دی ہے
اور انہوں نے موقف اختیار کی اپیل کی سماعت سے پہلے بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے، اور الزام یہ عائد کیا کہ نیب مختلف حرب و بہانوں سے جو ہے نا کیس کو دانستہ طور پر طویل دے رہی ہے تاکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھا جائے۔ وہاں میں یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی ایک پردہ نشین خاتون ہے، اس کیس میں ان پر صرف آنت کا الزام ہے، وہ عدت کیس سمیت 13 مقدمات میں باعزت بری ہو چکی ہیں اور یا ضمانت پر ہے، جبکہ اس کیس میں گزشتہ 14 ماہ سے جیل میں ہیں اور خاتون ہونے کے ناطے انہیں ضمانت ملنی چاہیے، جبکہ نیب کی جانب سے مسلح تاریخی حربیہ تفصیل دی ہے درخواستوں کی سماعت کی کہ 15 مئی 2025 کو سزا معطلی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری ہوا، مگر بعض مختلف وجوہات کی بنیاد پر جیسے پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی ہے سماعتیں ملتوی ہوئیں، اور اب آ کے یہ اس طرح کا اٹھانا یہ حیران کن بات ہے، اور سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے اور وکیل کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت بھی دی جائے۔ اچھا، اس میں ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر تحریری گناہ جاری کر دیا، اور بتایا گیا ہے کہ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ مرکزی اپیلوں پر دلائل کے لیے تیار ہے، اور جبکہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وہ مزید وقت طلب کیا، اور چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب اور جسٹس آصف نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، اور سماعت 6 اپریل کے لیے، آج 3 ہے، کل 4 ہے، 5 ہے، منڈے کو ہے، اور پیر والے دن ہی ہے۔ امید ہے کہ یہ والی درخواست بھی سماعت ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہاں کھڑے ہیں اس جگہ۔ ایک میں نے اور ٹویٹ کیا کہ کسی دوست کو پاس، اچھا میرے تک انفارمیشن ہے، 2 دن کہہ رہے ہیں، زیادہ دن کہہ رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں، کہ ڈی جی وال سٹی نے کو ایک شاندار ڈنر کیا، بہت ہی، میرے پاس تو نام بھی آئے ہیں، لیکن میں جب تک تصدیق نہیں کرتا میں اس تک بات نہیں کرتا۔ اور اس وقت ڈی جی وال سٹی جتنے بھی کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، اچھا ہے کام ہونا، ٹرانسپیرنسی کہاں، ذرا اس پہ سوال، میں نے لیٹر بھی لکھی ہے، میں بار بار تذکرہ بھی کرتا ہوں، میں اٹھاتا بھی ہوں، لیکن ابھی تک میرے تک کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے، اور میں نے سوال چھوڑ دیا کہ کون کہاں ڈنر تھا، کون لوگ تھے، کیا مقصد تھا، ذرا پتہ چل جائے نا قوم کو بھی، یعنی یہاں تو شفافیت ہونی ہے نا جی، وہ شفافیت کے حوالے سے سوال میں نے اٹھائے ہیں، اور وہ سوال تو آپ کو پتہ میں اٹھاتا رہوں گا، روکنے والی بات تو ہے نہیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو نا بڑا زبردست ہے یہ کیس، 5 سال قبل مقدمے سے بری ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کا نام انٹرپول کے ریڈ نوٹس میں شامل ہے، اور عدالتی حکومت پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت نے سیکٹری داخلہ اور دیگر حکام کو شوکاز نوٹس بڑا، یعنی اس طرح کا ایک آدھ کیس ہو گیا نا، اور یہی تو کہتے ہیں کہ عدالت، ورنہ تو آج آپ کو پتا ہے، آپ تو ایک حوالدار نہیں سنتا بات آپ کی، عدالت تو سنتا کہ کوئی نہیں سن رہا اس وقت، آپ حکم بھی جاری کریں ادھر سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، تو کیا کریں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے جسٹس خادم حسین سوری نے جاری حکم نامے میں کہا ہے کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا تھا کہ وزارت داخلہ کو کام کو مطلع کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکٹری داخلہ سمیت دیگر حکام کو 16 اپریل کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ یہ ہے اب نا عدالتوں میں یعنی رمق باقی ہے کچھ ججز کے حوالے سے، لیکن وہاں بھی آپ کو بڑا تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ انہیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے، وہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے۔ میں تو جسٹس خادم حسین سومرو کے پاس بڑی دفعہ پیش ہوں، میں بڑا امپریس ہوں، جو سچ بات ہے، ہر ایک کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ہے۔ جسٹس حسن صاحب کو میں نے دیکھا ہے، بہت کمال کی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، اور وہاں تو محسن اختر اختیاری آج کل کنٹروورشل بنے ہوئے ہیں، اور بہت سی باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سی باتیں ہو بھی رہی ہیں جو میں کیا کہوں، یا میں کہوں یا نہ کہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ عدالتیں ہیں تو نظام ہے، اگر عدالتیں نہیں ہیں تو یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام کی بقا، اگر اس نظام کو چیک کرنے کے لیے، اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے اگر کسی کا ڈر اور خوف تھا، وہ عدالتیں تھیں۔ اور کہاں گیا نواز شریف جو باتیں بڑی کرتا تھا، آج ان عدالتوں کو 26ویں 27ویں سے سلا دیا ہے، ایک طرح سے سلا دیا نا جی۔ ہم یہی بات، ہمارا مقصد دیکھیں، میں سیاست کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا اس وقت، ہمارے عدالتی نظام میں اتنے سکم ہیں میں کیا کہوں۔ ہاں، آخر میں ایک بات بتانا تو میں بھول گیا کہ جو قیمتیں چیلنج ہوئی ہیں یہ بڑی ہیں، میں نے اس کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں، لگتی ہے درخواست یا نہیں لگتی، میرا تو کام ہے، میں نے درخواست دائر کر دی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ درخواست جو ہے نا سماعت کے لیے آئے اور ساری باتیں سامنے ہو جائیں۔ اب یہ فیصلہ تو ہے، آپ جانے، ہمارا تو کام یہی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ سورہ حدید رب پاک فرماتے ہیں، نبیوں میں سادہ لفظوں میں نبی اور انبیاء بھیجے پیغام رسانی کے لیے، اور 7 ترازو بھیجا تاکہ انصاف کر۔
یعنی ایک بات جس میں رب پاک نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو اگر چلانا ہے، جہاں انبیاء نبیاں سارے تشریف لائیں، ساتھ اس کی ترازو ضرور دیا ہے، تو ترازو کی اتنی اہمیت ہے، خدا را اس ترازو کو بچا لیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔